اب ضرورت تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہنچیں اور وہاں پہنچ کے کچھ حتمی نکات کو فائنلائز کیا جا سکے. ایسا لگتا ہے کہ گراؤنڈ سیٹنگ پہلے محسن نقوی نے کی ہے, اس کے بعد میں فیلڈ مارشل وہاں پہنچیں گے اور حتمی جو فائنلائزڈ اپروچ ہوگی وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو جوٹ ڈاؤن کریں گے. دیکھیں, لاسٹ ٹائم بھی میڈیا پہ میری یہی عرض تھی اور تمام میڈیا پہ یہی عرض تھی کہ جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں یا جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں سالہ سال لگ جاتے ہیں, اور اگر ہم پہلے سے یہ پریٹینس بنانا شروع کر دیں گے جو لاسٹ ٹائم ہمارے ہاں چند میڈیا آؤٹ لیٹس پہ بنا دی گئی, تو پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پیشنس ہوتا نہیں ہے کسی میں. اگر ہم آج یہ کہیں کہ جی کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے, معاہدے کی انٹینٹ تو ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں خیال تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس لیول کے معاہدے جو ہیں وہ دنوں, ہفتوں یا مہینوں میں نہیں ہوتے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایک پلان بھیجا تھا پاکستان, عباس اراچی آپ کو یاد ہوگا آئے تھے, تو وہ ایک 3 فیز پلان لے کے پاکستان کے پاس آئے تھے کہ ہماری جتنی بھی 15 پوائنٹ ہیں, 14 پوائنٹس ہیں, یہ ساری نیگوسیشن کے جو پوائنٹس ہیں ہم ان کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کو فیز بائی فیز ان کو ڈیل کریں گے. پہلے فیز میں جنگ بند ہوگی, تمام جو ہے اکراس جو ہے جتنی بھی ویسٹ نے ہمارے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بھی اور ایکسس آف ریزسٹنس پہ بھی, تو غزہ بھی اس میں شامل تھا, لیبنان بھی شامل تھا, تو اور عراق بھی شامل تھا. تو جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو ہم دوسرے مرحلے کے لیے بیٹھیں گے, اور دوسرے مرحلے میں طے ہوگا کہ ہاؤ دا اسٹیٹ آف ہرمز از گوئنگ ٹو بی آپریشنلائز ایدر بٹوین ایران اور عمان, اور کوئی اور طریقہ ہوگا جس میں ہمارے ہاں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کوئی اس کے لیے سنڈیکیٹ یا کنسورشیم بن جائے. ایرانی میڈیا اس کو بہت شدید اس کی تردید کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے تو اسٹیٹ آف ہرمز کا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے کہ جتنے نوٹیکل مائل ہمارا ٹیریٹوریل ہے یہ واٹر, بالکل ایسا ہے. یہ اوپن سیز. پھر انہوں نے کہا کہ جی تیسرے مرحلے پہ ہم بیٹھ جائیں گے, جب 2 مرحلے طے ہو جائیں گے تو پھر ہم یورینیم انریچمنٹ کی بات کریں گے, کیونکہ یہ بات ہم بارہا کر چکے ہیں اور اب ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مقصد ہی نہیں ہے امریکہ کا. اب ہم وہاں پہ آف کورس جو ہے, ایک تو میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ محسن نقوی وہاں پہ تشریف لے گئے ہوں گے انہی پوائنٹس پہ مزید بات کرنے کے لیے, اور ساتھ میں یہ کہ یہ پلس دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ملٹری پرسنل سے بھی مل رہے ہیں, کہ اگر وہ جو جنگ ہے جس کو پورا یورپ, پورا امریکہ, دنیا کا ہر ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ ہو, لیکن جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ریٹیلیٹ کرتے ہوئے کس طرف کا رخ کریں گے اور پھر کیا کرنے والے ہیں, تو وہ پلس لینا اس کے اندر ضرور شامل ہوگا, کیونکہ ہمارے لیے بہت مشکل پیش آ جائے گی اگر دوبارہ سے اٹیک جو ہیں ریٹیلیشن کے وہ گلف پہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ اور اس کے الائز پہ. یو اے ای اور بحرین نے تو اپنا کورس الگ کر لیا, ٹھیک ہے, وہ اپنا آپ خود دیکھ لیں, وہ ایک اور کیمپ میں چلے گئے, لیکن جو نہیں گئے ان میں سے کچھ کے ہمارے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ ہیں, بالکل, جیسا کہ اور آپ نے باقی ڈاکٹر ہمارے شاہدہ فرینڈ صاحبہ ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ یو اے ای نے اور گلف نے تو اپنا ایک سٹانس دیکھ لیا ہے. ابھی یو اے ای پریزیڈنٹ آفس کے ایک مشیر ہیں, انہوں نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ان کے لیے بہت باعث تشویش ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ خاصی واضح کیمپ سلیکشن ہو رہی ہے کہ وہ کس طرف ہیں. دیکھیں, یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ویسٹرن انٹیلیجنشیا جو ہے اس نے جو پوائنٹس مارکیٹ میں ڈالنے ہوتے ہیں وہ ویسٹرن میڈیا پہ آتے ہیں, اور پھر ہم سب اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. ہم سب بار بار یہی کہے جا رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ ہوا کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ نیوکلیئر بام کا تھا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ براک اوباما نے جے سی پی او اے سائن کیا ہوا تھا, اور انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں آئی اے ای اے کی, وہ باقاعدہ بیٹھی ہوئی تھی ایران میں, اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام پیسفل تھا. اور ٹرمپ نے اس کو خود سے ختم کر کے نلیفائی کیا اور کہا جی ہمیں یہ ڈیل چاہیے ہی نہیں, اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے شروع کر دیا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام, جو کہ آرسنل کی بنیاد پر وہ بیس ہی نہیں کرتا, ان کے پاس فتویٰ ہے کہ ہم نے اس کو تباہی مچانے والے ہتھیار کو نہیں بنانا. تو یہ ہمیں جب بہت شدت سے ہمارے اوپر اس نیریٹو کی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کہ ایران پہ اٹیک ہوا کیونکہ یہ نیوکلیئر آرسنل نہیں بننا, اور یہی طوطے کی طرح جو ہے وہ یو اے ای بھی آپ کو رٹتا ہوا نظر آئے گا. نہیں, یہ بالکل مسئلہ ایسا ہے. نہیں تھا. یو اے ای کے اپنے ڈسپیوٹڈ آئیلینڈ ہیں, اسرائیل کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ ایران کو ایک پیس میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. امریکہ جو ہے وہ ایران کو ڈس فنکشنل کرنا اور اس کی سینٹرلائز گورنمنٹ کو ختم اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو آگے چل کے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اسٹیٹ آف ہرمز جو کہ ایجنڈا پہ نہیں تھی
وہ بعد میں نارملائز ہو گئی، ایران نے اس پہ اپنا حق جتایا تو نارمل ہو گئی وہ بات. یہ ان کے لیے اب یہ اتنے کوگمائر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنگ کے جو مقاصد تھے وہ اوپنلی بتا نہیں سکتے تھے، وہ بڑے باربیرک تھے، وہ ان ہیومن ہے. کوئی دنیا کا قانون ان کو جسٹیفائی نہیں کرتا جی ہم ایک ملک پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں So true. کیونکہ اس ملک کا گورننس کا سسٹم ہمیں پسند نہیں ہے. تو اب جو انہوں نے مارکیٹ میں بیچا، اب نیگوسیشن بھی اسی بنیاد پہ کریں گے، لیکن جو نیگوشیٹر ہیں، جو میڈیٹر ہیں، وہ تو اصل حقیقت جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بالکل ہیں. ایسا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایران اگر ابھی آپ سے نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو پایا تو صبر کر کے واپس چلے جائیے، پیکیجنگ کر کے آپ کو آپ کے ہی پوائنٹس کے کچھ اور طریقے سے دیتے ہیں، واپس آنا ہوگا، آ جانا، آپ کو کون روک سکتا ہے، 10 سال لگاؤ، 12 سال لگاؤ، فی الحال آپ یہاں سے جائیں اور ہو سکتا ہے اس میں ہم کنسولیڈیٹ کر جائیں. تو جب بند دروازوں کے پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نیوکلیئر پہ یا اس طرح کی باتیں نہیں ہو، یہ میڈیا کے لیے، یہ مارکیٹ میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. وہاں پہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ نیوکلیئر کا کوئی پرابلم نہیں ہے، 0% پہ بھی بالکل ایران بھی آ ایسا گیا مسقط میں تو اگلے دن اس پہ اٹیک ہو گیا تھا. اب وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایران بھائی اگر آپ حملہ کریں گے تو پلیز ادھر نہ کریے گا، ادھر نہ کریے گا، کیا کریں گے، ریجن کا کیا بننے والا میکس ہے، اے لاٹ ہم آف آپ کے سینس ڈاکٹر ساتھ. شازیہ.